شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے ہیں اور خسارے میں کمی کے لیے اخراجات اور بجلی اور گیس پر سبسڈی ختم کی ہے۔ وزیر اعظم نے افغان شہریوں کے لیے نئی راہداری ویزا پالیسی کی منظوری دی ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت کے رہنماؤں کے توہین رسالت پر مبنی بیانات کے خلاف نکالی جانے والی ریلیوں کے دوران 2 مسلمان مظاہرین کو شہید اور 130 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جزیرہ نما کوریا میں قیام امن کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال کا بجٹ مالیاتی استحکام اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے تناظر میں تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب اور خزانے کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کے ہمراہ بعد از بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈ میں 35 سے 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا، چینی اور گھی پورا سال یوٹیلیٹی اسٹورز پر رعایتی نرخوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عمرہ پر اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں جبکہ ذاتی آمدن پر ٹیکس کم کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ وزیر مملکت نے وضاحت کی کہ وفاقی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں تمام ایڈ ہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کے بعد 2017 کے پے اسکیلز پر 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 25 لاکھ دکانداروں کو ٹیکسوں کے دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جن سے 3,000 سے 10,000 روپے کا فکس ٹیکس وصول کیا جائے گا جو یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ وصول کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی حکومتی ایجنڈے میں سر فہرست ہے، اسی لیے حکومت نے بیج اور زرعی مشینری سمیت زراعت میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء پر ڈیوٹی اور ٹیکس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مقامی زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا اور کھیتوں میں میکانیت کو خصوصی مراعات فراہم کی جائیں گی تاکہ مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام چھوٹی بڑی فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اگلے مالی سال کے بجٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے موجودہ مشکل حالات میں متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ آج لاہور میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے غلام حیدر سے گفتگو کرتے ہوئے ایوان صنعت و تجارت پاکستان کی فیڈریشن کے صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ بجٹ عوام دوست ہے اور حکومت نے عام آدمی کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے بڑے اقدام کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تعریف کی ہے۔ سرحد ایوان صنعت و تجارت کے صدر حسنین خورشید نے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی بجٹ کو متوازن اور برآمدات کے لیے سازگار قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بجٹ سے ملک کی اقتصادی ترقی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسی ایشن پشاور کے صدر فاضلی واحد خان نے کہا کہ بجٹ کاروبار اور عوام دوست ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے افغان تارکین وطن شہریوں کے لیے ایک نئی راہداری ویزا پالیسی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کے تصویراتی اصلاحات کے اقدامات کے سربراہ سلمان صوفی نے آج ایک بیان میں کہا کہ افغان شہریوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس نئی پالیسی کی منظوری دی ہے جس کے تحت ایسے افغان پناہ گزینوں کو پاکستان آمد پر ویزا فراہم کیا جائے گا جنہوں نے پاکستان سے گزر کر ان ممالک میں پہنچنا ہے جنہوں نے افغان شہریوں کو ویزا دیا ہو۔ پاکستان 24 گھنٹے میں افغان شہریوں کو 30 روز کا راہداری ویزا فراہم کرے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو ہنرمندی پر مبنی تعلیم دینے کے لیے ملک بھر میں 250 پیشہ ورانہ ادارے قائم کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے آج نارووال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہیں اور انہیں آسان قسطوں پر لیپ ٹاپ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاشرے سے انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے جنہوں نے ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
بھارت میں حکمران جماعت کے رہنماؤں کے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیانات کے خلاف نکالی گئی ریلیوں کے دوران 2 مسلمان مظاہرین کو شہید اور 130 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مشرقی بھارت کے شہر رانچی میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کشیدگی سے متاثرہ جزیرہ نما کوریا میں امن کی بحالی کے لیے قیام کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے عامر خان نے جنرل اسمبلی میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے غیر مستحکم کرنے والے اقدامات کی مخالفت کریں گے جس سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔